اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کے ایام کو، وہ ایام جو مبارک ایام ہے، مبارک مہینے کے ایام، حقیقت میں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہر ہمیشہ ہم نے سیکھا ہے، لوگوں سے سنا ہے، اور خدا نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر میرا ذکر کیا کرو. اللہ کا ذکر کا مہینہ ہے. اور آج کا ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ حقیقت میں کیا اللہ کے ذکر کو ہم نے سمجھا ہے، اور اللہ کا اگر ذکر کرنا چاہیے تو کس طرح سے کرنا چاہیے. کون سا وہ ذکر ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو بہتر سے بہتر بتایا ہے. کیا وہی ذکر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں کہ جیسا ذکر ہونا چاہیے ویسا ذکر ہم نہیں کرتے؟ یا یوں کہوں کہ جتنا ذکر کرنا چاہیے اتنا ذکر ہم نہیں کرتے. جس مرتبے کا ذکر کرنا چاہیے اس مرتبے کا ذکر ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. دیکھیں عزیزان محترم، بار بار جب مجھے موقع ملا ہے تو اس ماہ رمضان المبارک کے موضوعات میں سے ہر ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ان آیتوں کی تلاوت کریں جس کے اندر پروردگار عالم ہم سے، یعنی کہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر بیان کرتا ہوں. خداوند کریم نے بار بار ہم نے یہ بیان کیا، آج بھی کچھ لوگوں کے لیے نئی بات، کچھ لوگوں کے لیے یادی کی بات. پورے قرآن میں پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا سے جو بات شروع کی ہے وہ 89 مرتبہ ہے، 89 ٹائمز. مطلب قرآن مجید میں 89 ایسی آیت ہے جس میں پروردگار عالم اپنا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پروردگار عالم اپنے بندوں کو، چاہے اتنا ایمان کمال کے درجے پر ہو یا ان کا ایمان سب سے نچلے حصے والا ہو، مطلب بس وہ مومن ہو، تو خدا، میں کہتا ہوں، یہ بھروسہ کر کے ان سے مخاطب ہو کر کے کچھ احکام کو، کچھ اعمال کو، کچھ افعال کو، کچھ اوامر کو مومنوں کے سامنے پیش کرتا ہے. انہی آیتوں میں سے ایک آیت جس کے لیے کتابیں لکھی گئی ہے، بار بار میں دکھاتا بھی ہوں، او یو بلیو کتاب مارکیٹ میں ملے گی، 2 جلدوں میں ہے. ان دونوں کتابوں میں وہ 89 ورسز جو ہے ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی گئی ہے. جس کو بھی شوق ہوگا انشاءاللہ وہ ان کتاب کی تلاش میں نکلے گا اور ضرور ان کو یہ کتاب مل جائے گی. تو ان آیتوں میں سے آج ایک آیت کا تذکرہ ہم نے ساتھ میں مل کر کیا.
پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت 41 یعنی کہ چیپٹر 33 ورس نمبر 41 ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان لانے والو اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر بکثرت کیا کرو، مطلب ذکر کثیر کیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ ذکر کثیر کس کو کہا جاتا ہے؟ زیادہ خدا کا ذکر کرنا، خدا کو یاد رکھنا یا یاد کرنا، کس کو کہا جاتا ہے؟ پروردگار عالم نے ذکر کثیر کے حکم کے بعد ایک دوسرا بھی حکم دیا ہے، اور کیونکہ آیت یہ تو ختم ہو گئی، ان کے بعد ایک دوسری آیت آتی ہے یعنی چیپٹر 33 ورس نمبر 42۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبحوہ بکرۃ واصیلہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کیا کرو صبح و شام۔ اب سوال یہ ہے، کیا صبح سے شام تک ہم بس یہ تسبیح لے کر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایسے کرنے کا ہے؟ آخرکار ماہ رمضان المبارک خدا کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک خدا کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک ذکر خدا کا مہینہ ہے، تو ذکر خدا کس کو کہا جاتا ہے؟ اوپر جا کے خدا نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کثرت سے ذکر کیا کرو، تو ذکر کثیر کس کو ہم کہیں گے؟ اس کو کہاں سے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے باتیں تو بہت ہوگی، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ذکر کو کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیے ذکر فقط یہ جو ورد ہے جو کتابوں میں ملتا ہے، فلاں دعا پڑھو، فلاں نام لو، اسماء حسنہ اللہ کے لو، کیا یہی فقط ذکر اللہ ہے؟ یا خدا کی نظر میں ذکر کا مطلب کچھ اور ہے؟ ذکر کی سوچ جو خدا نے ہمارے تک پہنچائی ہے وہ کوئی الگ سوچ ہے؟ ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا ہے، ہر حال میں۔ دیکھیں جنگ کا میدان بھی ہونا تو وہاں پر بھی خدا نے ایک آیت نازل کی ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے، خداوند کریم نے سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ اور آیت کا نشان 103 چیپٹر 4 ورس نمبر 103، ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے میدان جنگ کا ماحول ہے، جب تم نے اپنی اپنی نمازوں کو ختم کر ڈالی، مطلب اپنی نمازوں سے فارغ ہو گئے، تو اب کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے کھڑے بھی اس کا ذکر کیا کرو، قعوداً بیٹھے ہوئے بھی اس کا ذکر کیا کرو، اور وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور لیٹے ہوئے بھی اس کا ذکر کیا کرو۔ اب واپس یہی سوال کہ ماہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، تو خدا کا ذکر کیسے کیا جائے؟ ایک تو یاد رکھیے گا، خدا نے ذکر کثیر کی بات کی، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، صبح سے شام کیا کرو، ہر حالت میں کیا کرو۔ اور یہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے لال امام حسن مجتبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور کہا کن للہ ذاکرا علی کل حال، اے میرے لال ہر ہمیشہ ہر حالت میں کیا کیا کرو؟ کن للہ ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہر حالت میں تو رہنا بیٹا۔ تو اللہ کا ذکر ہے کیا؟ واپس رمضان المبارک اللہ کا ذکر کا مہینہ ہے، سب اسی کے اندر ہے، قرآن مجید بھی اس کے اندر ہے، نماز بھی خدا کا ذکر ہے، یہ سب خدا کی یاد ہے۔ لیکن ذکر کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم خدا کو یہ سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب آئے گا کہ ذکر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں پروردگار عالم نے ذکر کا مطلب کچھ یوں ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذکر فقط زبانی نہیں ہوتا، ذکر فقط لفظی نہیں ہوتا، خداوند کریم کے یہاں ذکر کا مقصد و مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے،
اور اس کے لیے ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے جس سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر جو ہے وہ جو بیان کر رہا ہے وہ کچھ الگ ہے اور ہم نے جو سمجھا ہے وہ کچھ الگ ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور آیت کا نشان 200 چیپٹر 2 ورس نمبر 200 ارشاد رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ حج کی بات ہو رہی ہے. جب تم اپنے حج کے ارکان کو ختم کر ڈالو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا. جب تم اپنے حج کے ارکان کو ختم کر لو تو تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ, بالکل اسی طرح جس طرح سے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو, او اشد ذکرہ, اور اس سے بھی زیادہ اگر کر سکتے ہو اللہ کا ذکر تو اس سے بھی زیادہ کرو. خدایا تو کیا بیان کر رہا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو. آج پوچھتے خدا انشاءاللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحیح و سالم رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں میں میری بات کرتا ہوں, میرے والدین دونوں مرحوم ہو چکے ہیں اور خدا ہر مرحوم کو انشاءاللہ بخش دے. میرے والد بزرگوار کا نام تھا عبد المؤمن اور میری والدہ کا نام تھا مسرورہ. اب جب میں اپنے والدین کو یاد کرتا ہوں, وہ مرحوم ہو چکے ہیں نا, تو کیا میں ایسے تسبیح لیتا ہوں اور تسبیح نکال کر کہوں عبد المومن, ان کا نام تھا عبد المومن, عبد المومن, عبد المومن, عبد المومن, ذکر ہو گیا. پھر ماں کو یاد کیا, پھر میں نے کہا مسرورہ 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 مسرورہ. تسبیح میں تو کرتے ہیں نا یا اللہ یا رحمان یا رحیم, لیکن خدا نے کیا کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, اللہ کا ذکر کرو اسی طرح کہ تم اپنے ماں باپ کا ذکر کیا کرتے ہو, بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی شدت کے ساتھ کرو. جب ہم سوچیں گے کہ ماں باپ کو کیسے یاد کرتے ہیں, دیکھیں اگر جو مرحوم ہو گئے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اے کاش آج بابا ہوتے تو کتنا خوش ہوتے, آج امی جان ہوتی تو کتنی خوش ہوتی. یہ مرحوم کا مثال تھا. جن کے ماں باپ صحیح و سالم و زندہ و حیات ہے وہ بھی لوگ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں. مثلا جب خوشی کے موقع گھروں میں آتے ہیں, دور ہوتے ہیں ماں باپ, کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے جس کی شادی پردیس میں ہوئی ہو ان کے یہاں بچہ ہوتا ہے, پھر وہ کیا کرتے ہیں, دونوں کے طرف سے ماں باپ کو یاد کیا جاتا ہے, اس کا ذکر ہوتا ہے, ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور آج کل کی دنیا میں تو بہت آسان ہو گئے, گھر کے اندر کوئی بچہ آیا, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, کیا ہوتا ہے, بیٹے کو بال آتا ہے تو تصویر اور مووی جاتی ہے دادا کو, دادی کو یا نانا کو اور نانی کو. بیٹے کو یا بچی کو دانت آتے ہیں تو وہ واپس مووی فوٹو سب جاتے ہیں. کیوں؟ یاد کرتے ہیں نا, اے کاش ماں باپ یہاں ہوتے, دادا دادی ہوتے, نانا نانی ہوتے تو خوش ہوتے, ان کو یاد کیا جاتا ہے. بچہ پھر چلنے لگتا ہے, ان کی تصویریں بھی جاتی ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے, اسکول کی تصویریں جاتی ہے, اسکول میں فائز ہوا, یہ انعام ملا, وہ ہوا, بچے نے یہ کیا. کون یہ کرتا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اس کو یہ سب تصویریں موویز بھیجتا ہے. یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ذات ہے, اس لیے میں ہمیشہ میرے استاد محترم مرحوم ملا اصغر کو یاد کرتا ہوں. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اے مسلمان یاد رکھنا, اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ ذات ہے, وہ ایسی ذات نہیں جس کو یاد کرنا ہے, وہ ایسی ذات ہے جس کو یاد رکھنا ہے. اور فرق ہے,
یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں۔ اللہ کا ذکر جو ہے خدا نے کہہ دیا کہ جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو نا اس طرح سے یاد کرو۔ تو لوگ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، یاد رکھتے ہیں۔ ہاں زمانہ آج کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ آج کی اولاد کو ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن جو یاد رکھتے ہیں وہ کرتے بھی ہے اور رکھتے بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنی صبح سے شام اور شام سے صبح تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیر نگرانی اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ ایک آیت ہم نے پیش کی۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے کچھ اور بھی بات کی ہے کہ خدا کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے کہا نا خدا کا ذکر فقط اور فقط لفظی نہیں ہوتا، خدا کا ذکر لفظی نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں، قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 205، چیپٹر 7 ورس نمبر 205، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے حبیب کو کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے میرے حبیب اپنے پروردگار کو اپنے نفس کے اندر یاد کرو۔ وَاذْكُرْ، اپنے پروردگار کا ذکر اپنے تمہارے نفس کے اندر کیا کرو، فی نفس کا تضرعا وخیفہ، ڈر کے مارے اور انکساری کے ساتھ کیا کرو۔ اور پھر خدا نے ایک بات، اس کے بعد ایک بات اور کہا دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اے میرے حبیب اپنے رب کا ذکر خودی کے نفس میں کیا کرو، انکساری کے ساتھ، دردی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور کس طرح سے دون الجہر من القول، میانہ روی کی آواز میں، یا یوں بھی کہا جا سکے کہ آواز کے بغیر، دون الجہر من القول، قول کے بغیر، دون الجہر، آواز کو اونچی کیے بنا ان کا ذکر اپنے نفس کے اندر کا۔ کیا پتا چلا پروردگار عالم جب ذکر کی بات کرتا ہے تو فقط وہ لفظی جو ہے وہی خدا کا ذکر نہیں، خدا کے یہاں حقیقی ذکر وہ ہے کہ بندہ خدا کو بھولنے نہ پائے، اس کو کہتے ہیں خدا کا ذکر۔ ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، ہر کام میں خدا کا ذکر اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ دیکھیں ہر بار خدا کا ذکر جو ہے نا وہ بار بار یہ باتیں آتی رہے گی۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ بھی انہی آیتوں میں سے 89 والیوں میں سے، اور عجیب اتفاق ہے پروردگار عالم سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ، چیپٹر 62، آیت کا نشان 9 ورس نمبر 9، اس میں بھی آیت کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا ایمانا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، تفسیر کو چھوڑی، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وہاں بھی بات کیا آئی؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کی طرف دوڑو۔ اور ہم نے بار بار یہ بیان کیا ہے کہ بے شک جب نماز میں بندہ جاتا ہے تو نماز اس لیے پڑھنے کی ہوتے تاکہ اللہ نہ بھلا پائے، نمازوں میں اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور بار بار اسی آیت کو ہم نے آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ کی 24ویں آیت، چیپٹر 20 ورس نمبر 14، ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب موسیٰ کو حکم ہوا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ نماز کو قائم کرو میری یاد میں، میرے ذکر کے لیے۔
تو نماز کے اندر بھی اللہ ہونا چاہیے. اور ماہ رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے. الحمدللہ تعالی اس مبارک مہینوں میں ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. لیکن یہی سوال ہے کہ ان سب چیزوں میں اللہ ہے؟ اگر ہے تو ایسا تو نہیں کہ بہت کم ہے. دیکھیے یہ ہماری بات نہیں ہو رہی, یہ ہم اور آپ کی انشاءاللہ بات نہیں ہو رہی, لیکن خداوند کریم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. ان کی جو صفت ہے, ان کی جو پہچان ہے, ان کی جو کمزوریاں ہیں, ان میں جو خرابیاں ہیں, ان کی بات خدا نے بیان کی ہے. اور دیکھیں ان خرابیوں کی پہچان میں ہمیں کیا ملتا ہے. پروردگار عالم نے سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ اور آیت کا نشان ہے 142, چیپٹر 4 ورس نمبر 142. ارشاد ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ. حقیقت میں منافق حضرات خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, وہ خادعون, لیکن خداوند کریم ان کے دھوکے کو انہی کی طرف واپس پلٹائے گا. اب دیکھیں صفت شروع ہوتی ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ لوگ منافق لوگ جب نماز کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں نا تو سستی کے ساتھ. ٹھیک, یہ ہو گئی ایک بات. اس کے بعد یراؤن الناس, یہ جو بھی کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. مطلب اس کا جو بھی عمل ہے نا وہ دکھاوے کا عمل ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. یراؤن الناس. اور تیسری بات کیا ہے, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, نماز کے لیے قائم کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ, لیکن نماز ہی کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم, اللہ کی یاد بہت کم. اس لیے عزیزان محترم, ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری زندگی یاد رکھنا ہے اور کرنا ہے. لیکن یہ وہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر بندہ اپنے پروردگار کے قربت کو حاصل کر سکتا ہے, ان کی راہ پہ چل سکتا ہے, ان کا جو حکم ہے اس کو ادا کرتا رہے. خدا کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا ہے. خداوند کریم نے سورہ عنکبوت میں قرآن مجید کا چیپٹر 29 اور ورس نمبر 45, اس میں نماز کی باتیں ہوتی ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اے میرے حبیب یاد رکھنا, اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے, سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے کیا فقط یا اللہ سبحان اللہ, یا غفور یا غفور, یا رحیم یا رحیم, یا کریم یا کریم, یا رازق یا رازق, یہ بھی خدا کا ذکر ہے. لیکن حقیقی ذکر جو اکبر ہے وہ کیا ہے؟ تو صادق علی محمد امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ یہاں جو اکبر آیا نا, مضمون بیان کرتا ہوں روایت کی, کہ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے یا بڑا ہے. صادق علی محمد نے بیان کیا عندما حل و حرم, بندہ جب اپنے سامنے جو حلال چیز ہے وہاں پہ جا کے اللہ کو یاد کرے, حرام چیز ہے وہاں پہ جا کے اللہ کو یاد کرے, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور یاد کریے مجلس کی شروعات میں قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی نا, خدا نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان لانے والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. ہم نے شاید سوچا ہوگا کہ جب کثرت کا لفظ آ جائے تو وہ بات گنتی کی ہوتی ہے. ہمیشہ بات گنتی کی نہیں ہوتی, کبھی کبھی بات گنتی سے کم کی ہوتی ہے, اور وہی ذکر کثیر بن سکتا ہے. پہلی حدیث بیان کروں, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کہا اے لوگوں یاد رکھنا, من ذکر اللہ فی السر فقد ذکر اللہ کثیرا, جس نے بھی
اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیا کب؟ فی السر، یعنی فی السر کو کیا کہیں گے؟ چھپ کے، سر میں، علیحدگی میں، راز و نیاز کے ساتھ اللہ کا جو ذکر کرے گا، اللہ کو جو یاد کرے گا، فقد ذکر اللہ کثیرا، انہوں نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا۔ میرا کیا ہے؟ میرا کثرت کا ذکر جتنا لوگوں کے سامنے ہو اس کو میں کثرت والا سمجھتا ہوں، گنتی والی بات لوگوں کے سامنے ہوتی، لیکن خدا کے یہاں گنتی والی بات کون سی ہے؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ من ذکر اللہ فی السر فقد ذکر اللہ کثیرا، اور یہ کثرت کی بات ہوئی نا۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، ایک عجیب حدیث ہے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ حدیث سن کے ہم کو حیرانی ہوگی کہ یہاں تک جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ مہینہ نماز کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کا بھی مہینہ ہے، رمضان المبارک۔ لیکن دیکھیے رسول کریم نے ہمیں کیا بیان کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ، جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اللہ کی بات کو مانی، اس نے کیا کیا؟ فقط ذکر اللہ، اس نے اللہ کو یاد کیا، یہ یاد رکھا، اس نے اللہ کا ذکر کر لیا۔ وَإِن قَلَّتْ، دیکھیے گنتی کی بات نہیں۔ پھر رسول کہے چاہے اس کی نماز تعداد میں کم ہو، قلت صلاتو وصیامو، چاہے ان کے روزے کم ہو۔ دیکھیے جناب، ایسا نہ ہو آج سے ہم روزے کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، اور رسول تو اور آگے بڑھے، وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ، چاہے اس کی قرآن کی تلاوت کم ہو، اگر انہوں نے خدا کی اطاعت کی ہے، چاہے نماز کم ہو، روزے کم ہو، اس کی قرآن کی تلاوت کم ہو، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ دیکھیے جناب، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، وہ خدا کے احکام کے خلاف ہے، مطلب جو حدیث کا پہلا رخ ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے، نہیں، ہمیں یہ رسول کریم سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمان، جس کو تو نے ذکر سمجھا ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنا وہ والا ذکر نہیں جس کا ذکر خدا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ مہینہ ہے خدا کو یاد کرنے کا، خدا کے ذکر کا۔ عزیزان محترم، دیکھیے ایک جو اللہ کے ذکر کی آیت ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہیں، زبانی بار بار ممبروں سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا اس آیت کو؟ پروردگار عالم نے سورہ رعد، قرآن مجید کا 13واں سورہ اور آیت کا نشان 28، چیپٹر 13 ورس نمبر 28، بیچ والے حصہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نہیں ملتا؟ کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ دلوں کو سکون مل سکتا ہے؟ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اپنی کتاب میں جہاں اللہ کے ذکر کی بات کی وہاں دلوں کی بات کی، یعنی خدا بیان کر رہا ہے اے مسلمان، خدا کا ذکر کرنا فقط اور فقط لقلت و لسان نہیں، فقط لفظی ذکر نہیں، حقیقی ذکر خدا کا وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے دل میں کرتا ہے، مطلب خدا کو یاد رکھتا ہے، یاد کرتا نہیں۔ یاد کرنا ادنا ذکر ہے، یاد رکھنا وہ والا ذکر ہے جس کے لیے خدا نے کہا اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا
کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ نے جب اپنے ذکر کی بات کی تو اس کے ساتھ دلوں کو بھی بات کی۔ اور جب یہ سب دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے ایک اور سورہ ہے قرآن مجید میں نے کہا اتفاق کی بات ہے کہ سورہ جمعہ کی 9ویں آیت تھی، چیپٹر 62۔ کچھ ہوتی ہے ایسی باتیں جس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے، اس لیے سورہ منافقون میں آپ کو یاد ہوگا نا، منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا تھی کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ خدا کو بہت کم یاد کیا کرتے۔ تو سورہ منافقون کی 9ویں آیت، وہ آیت بھی اللہ سبحانہ و تعالی کس سے شروع کرتا ہے؟ ہم سے بات ہو رہی ہے، اور کہتا ہے منافقون کا سورہ ہے چیپٹر 63 ورس نمبر 9 کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان لانے والو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال و ملکات اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر ڈالے۔ کیوں؟ جب بندے کے لیے اللہ سے زیادہ اپنا مال، اپنی آل و عیال بن جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹا بن جاتا ہے، اس کی یاد کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آل و عیال کو، مال و ملکت کو بس پھینک دینا ہے ڈسٹ بین میں، نہیں۔ خدا ہم سے بات کر رہا ہے، اے ایمان، سورہ ہے منافقون، اور بات ایمانداروں سے کر رہا ہے، اے ایمان لانے والوں خبردار، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، مولا کائنات جب دعا کرتے ہیں نا تو یہ دعا میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہر جمعرات کو ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، ہر جمعرات کو ہم کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ خدا کیا ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں نا۔ ہمیں ہمیشہ ذکر وہ والا پسند ہوتا ہے کہ جو بلند آواز سے ہو۔ حالانکہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ ہے کہ جو خفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور خدا نے کیا کہا تھا؟ کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرو۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ جس نے بھی اکیلے پن میں خدا کو یاد کیا، انہوں نے خدا کا کثرت سے ذکر کر لیا۔ تو خداوند کریم کی بارگاہ میں مولا کائنات جب دعا کرتے ہیں تو وہ کون سی دعا ہے کہ جو مولا ہی کر سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا ہے، تم میرے جیسے نہیں بنو گے، وَعِنُونِ بِوَرَا، لیکن میرے قریب آنے کی کوشش کرو، تھوڑا میرے جیسا بنو۔ ہم سے تو نہیں ہو پائے گا یہ، لیکن مولا کائنات یہ دعا کر کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد کتنی حاضر و ناظر ہونی چاہیے، اور یوں ہی یہی جملے کو کہوں، اللہ کی ذات کتنی حاضر و ناظر ہونی چاہیے۔ دعائے کمیل ہر جمعرات کو یا ہم پڑھتے ہیں خود، یا لوگوں کے سامنے پڑھتے، یا کسی سے ہم سنتے ہیں، اور دعا کے جملے ہر کسی کو زبان یاد ہے۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل کے جملے ہیں، آپ نے کہا اللہم اسألک بحقک وقدسک واعظم صفاتک واسمائک، خدایا اسألک بحقک، خدایا تجھے تیرے حق کی قسم، وقدسک، تیری جو قدسیت ہے اس کی حق کی قسم، اور وبأعظم صفاتک، تیری عظیم صفات کا حق کی قسم، تیرے اسماء کی قسم۔ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا، خدایا اتنے واسطے دے کر تجھ سے یہی میرا سوال ہے
کہ تو میرا ہر لمحہ دن کا ہو یا رات کا ہو تو ان کو کس سے بھر دے, کس سے معمور کر دے, کس سے بنا لے؟ بے ذکر کا, تیری یاد سے. تو کیا مولا صبح سے شام تسبیح لے کے گھومتے تھے بس؟ یہ کیا کہہ رہے مولا کائنات؟ مولا کائنات اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ مسلمان, خدا یاد کرنے کی ذات نہیں, یاد رکھنے کی ذات ہے. خدا یاد رکھنے کی ذات ہے, خدا یاد کرنے کی ذات نہیں. اور یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں, ایک طرف ماہ رمضان المبارک کے دن ہے, لیکن دوسرے دن سب کی یہ حالت مجبوراً سب کی یہ حالت تقریباً ہو چکی. کیا؟ خلوت والی حالت. 4 دیواروں کے درمیان, گھر سے نکل نہیں سکتے, بیماری کی وجہ سے, خطرے کی وجہ سے. اب جو یہ ماحول خود بخود ہمارے لیے تیار ہو گیا ہے, تو یہ وہ موقع ہے کہ جب بھی موقع ہو, ہے تو صبح سے شام, ہر قدم سے پہلے اللہ کیا یاد آتا ہے, اللہ یاد رہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ذکر اللہ کا مہینہ ہے, لیکن یہی مہینہ ہمیں پورے سال کام آئے گا, بلکہ پوری زندگی کام آئے گا, جب ہم کو وہ لذت مل جائے گی کہ جب خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار, انت بعید منی فانادک ام قریب فاناجک. خدا تو اتنا بتا دے, کیا تو مجھ سے دور ہے تو میں تجھے پکاروں, یا تو اتنا بتا دے کہ تو نزدیک ہے تو تجھ سے مناجات کروں, خلوت میں بات کروں. رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں, خدا کا جواب آیا, کہا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی, جو مجھے یاد کرتا ہے نا, میں اس کے بزم میں بیٹھنے والا ہوں, اس کا جلیس ہوں. خدا کا جسم نہیں, لیکن خدا بیان کر رہا ہے, اے مسلمان, اگر تو خدا کو یاد کرتا ہے اور یاد رکھنا ہے تو یہ ادنا سا ذکر ہے. ہاں, پکارنے کی بات بھی آئی ہے, خلوت میں مناجات کی بات آئی ہے, لیکن پہلے یہ مرحلہ ہے کہ خدا تیرے زندگی میں یاد رہتا ہے. ادنا سا ذکر وہ زبانی ذکر ہے, ادنا سا ذکر, اس سے ہمیں آگے جانا ہے. اس مہینے میں بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہے, یہ سب خدا کا ذکر ہے, یہ سب خدا کی یاد ہے. لیکن حقیقی ذکر کیا ہے؟ دل سے کرنے کا, خدا کو یہاں جگہ دینے کی. اور اس معاملے میں بہت سی روایتیں ہیں. ایک روایت آخر میں, ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. عجیب روایت ہے, عجیب روایت. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان ربی امرنی ان یکون نطقی ذکرہ وصمتی فکرہ ونظرتی عبرہ. اے لوگو, ان ربی, بے شک میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے, مجھے امر کیا ہے. ان ربی امرنی ان یکونا, میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بولنا ذکر ہو جائے. ان یکونا نطقی ذکرہ وصمتی فکرہ, اور میرا نہ بولنا, میری خاموشی سوچنے کی صلاحیت بن جائے, میری خاموشی ایک فکر بن جائے, ایک سوچ بن جائے. ایسے نہ ہو کہ بس ایسے میں خاموش رہ گیا, نہیں, خاموشی کے پیچھے فکر بن جائے. ونظرت عبرہ, اور میری قوت چشم, دیکھنے کی طاقت, آنکھ سے جو دیکھتا ہوں, ونظرت عبرہ, وہ میرے لیے
عبرت بن جائے۔ عزیزان محترم، آج کا ہمیں فقط اتنا پیغام دینا تھا، سب سے پہلے میرے لیے، اپنے لیے، بعد میں میرے عزیز و محترم سامعین کے لیے، کہ اللہ کا ذکر فقط لفظی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ جب بھی موقع آئے، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالی، ہم ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، خدایا یہ تیرا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں تو اتنی توفیق دے، اتنی توفیق دے کہ ہم تیرا ذکر کیا کریں، وہ والا ذکر جو تو چاہتا ہے۔ تو نے ہم پہ بھروسہ رکھا ہوگا نا، اس لیے تو نے ہم کو اہل ایمان کا درجہ دے کر پکارا، اور تو نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ خدایا تو نے ہم کو اس لائق پایا، اس لیے تو نے حکم دیا نا، بس ہماری اتنی دعائیں خدایا، اتنی طاقت دے دے تو، اتنی توفیق دے دے تو کہ ہم تجھے اپنے دلوں میں بسا لے۔ هذا والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔